حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ حسد ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو دیکھا تو ان سے حسد کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، تو آپ کے مقام و مرتبہ کو دیکھتے ہوئے اس کا انکار کیا، تو آسمان پر سب سے پہلا حسد ابلیس نے کیا۔ پھر اس زمین پر حسد قابیل نے حابیل سے کیا، جو کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا۔ تو یوں یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھائیوں میں بھی حسد پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ ایک دل کی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے۔ اس کا علاج کرنا چاہیے انسان کو، جس طرح جسم کے بیماری کے لیے وہ ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے، اسی طرح اس روحانی بیماری کا علاج بھی اس کو کرنا چاہیے۔ یہودیوں نے حسد کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا انکار کیا، آپ کو پہچاننے کے باوجود انکار کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہودیوں نے حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی کہ تم جتنے اعمال کرتے ہو وہ سب اس طرح جل کر خاک ہو جائیں گے جس طرح لکڑی کو آگ لگتی ہے تو وہ جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ اگر تمہارے دل میں حسد ہے تو وہ تمہارے دین کا خاتمہ کر دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت تک پہلی امتوں کی بیماری پہنچے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر اور گمنڈ، کثرت مال کی خواہش، ایک دوسرے سے دوری اور حسد کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی برائی نہ چاہو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا اور تم کو اس میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی کہ اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہو گے کہ اس کو یہ نقصان پہنچ جائے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تو بچا لے گا مگر تم کو اس میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حاسد میری نعمت کا دشمن ہے، میرے فیصلے سے ناراض ہوتا ہے، اور میں نے تو اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کی ہے، وہ حاسد اس پر راضی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، کار کوٹھی دیتا ہے یا علم دیتا ہے، اور دوسرا بندہ جب یہ اعتراض کرتا ہے کہ اس کو کیوں اتنا مل گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری تقسیم پر ناراض ہے۔ اگر اس کو میری تقسیم پر راضی ہوتا تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس بات کا ڈر ہے کہ ان میں مال کی کثرت ہو جائے تو پھر ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ہر آدمی کو راضی کرنے پر قادر ہوں مگر نعمت کا حاسد زوال نعمت پر ہی راضی ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے آدمی کو راضی میں کر سکتا ہوں مگر جو نعمت کا زوال چاہتا ہے وہ اسی صورت میں راضی ہوگا کہ اس کے پاس یہ نعمت رہے نہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا تھا تمام دشمنوں کو ختم کرنے کی امید کی جا سکتی ہے لیکن جو شخص
حسد کی وجہ سے تم سے دشمنی کرتا ہے اس کی دشمنی ختم نہیں ہوتی۔ اب اس کے علاج کی بھی کچھ صورتیں ہیں، کیونکہ یہ ایک روحانی بیماری ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے، اے اللہ میرے دل کو صاف فرما دے، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے، اے اللہ میرے دل میں جو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان سے تو ہی دور فرما سکتا ہے، مجھ کو اختیار نہیں ہے، مجھ میں اتنی قوت نہیں ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، اے مولا تو ہی اس حسد کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ پھر جس کے متعلق اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے اس کو تحفہ بھیجے۔ یہ کام ذرا مشکل ہے کیونکہ یہ روحانی بیماری ہے، مگر روحانی بیماری کو درست کرنا چاہیے۔ جس طرح انسان جسمانی بیماری کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹروں کی طرف جاتا ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کسی اللہ کے بندے کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، دعا مانگے، پھر اس کو تحفہ بھیجے، پھر اس کے لیے دعا کرے، یعنی کہ جس کے متعلق محسوس کرے کہ میرے دل میں حسد ہے تو اس کے لیے دعا کرے۔ دعا یہ کرے کہ اگر اس کے پاس مال و دولت ہے اور اس سے اگر حسد ہے تو دعا کرے یا اللہ اس کو مزید مال و دولت دے دے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے اور علم کے متعلق حسد ہے تو دعا کرے یا اللہ اس کے علم میں مزید اضافہ فرما دے۔ اسی طرح کسی کے پاس کوئی بھی نعمت ہے دنیا کی اور اس کے متعلق اگر اس کے دل میں حسد ہے تو وہ اس کے لیے دعا کرے۔ اگر کوئی کاروبار کرتا ہے اس کے متعلق دعا کرے اس کے کاروبار میں ترقی دے دے۔ اسی طرح اگر کوئی جاب کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بہتر جاب دے دے۔ پھر دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کرے۔ یہ بھی اس بیماری کا علاج ہے کہ جس کے متعلق دل میں حسد ہو تو دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کرے کہ یہ بندہ اچھا ہے، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد صوفیہ نے ذکر بھی بتائے ہیں کہ جس طرح انسان ذکر خفی کرتا ہے، لطیفہ خفی کا ذکر ہے جو اس بیماری کو دور کرتا ہے۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جس قدر موت کو یاد کرے گا اسی قدر اس کی خوشی اور حسد کم ہوگا، یعنی کہ جتنا موت کو یاد کرے گا کہ آخر کار میں نے یہ جہاں چھوڑ کر جانا ہے، تو جب یہ خیال بار بار کرے گا تو پھر اس کی خوشی بھی کم ہو جائے گی اور حسد بھی کم ہو جائے گا کہ آخر یہ دنیا فانی ہے اور اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے ہمیں اس حسد کی بیماری سے دور فرمائے۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ ہے کینہ، بغض، حسد، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے دلوں سے اس کو دور فرمائے اور اپنے پیارے محبوب کا قرب عطا فرمائے، کیونکہ حضور کی محبت جو ہے وہ ان چیزوں کو ختم کر دیتی ہے کہ حضور نے فرمایا المرء ما من احب، آدمی اسی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا جس سے اس کی محبت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام اور اولیاء اعظام کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔